حي على الصلاة. آج کی یہ مجلس درس قرآن مجید کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشن کو شروع کرنے والوں کو اور اس مشن سے وابستہ تمام علماء اہل سنت کو اور تمام مقتدر شخصیات کو اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی اس میں بہت سارے موضوع انہا پذیر ہیں۔ ایک موضوع اسی میں یہ ہے کہ علماء کی تکریم کر کے، علماء کی عزت کر کے، علماء کی خدمت کر کے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو چمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں یہ معاشرے کے وہ افراد ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، جو میری اور آپ کی نمازوں کے امین ہیں، جو میری اور آپ کی بھلائی کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن سے وابستہ لوگ ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا من استقبل العلماء فقد استقبلنی، جس نے کسی عالم کا استقبال کیا اس نے میرا استقبال کیا۔ جو عالم کو اٹھ کر ملا وہ مجھے اٹھ کر ملا۔ ومن زار العلماء فقد زارنی، اور جس نے کسی عالم کو دیکھا ایسی ہے جیسے مجھے رسول اللہ کو دیکھا۔ ومن جلس العلماء فقد جلسنی، اور جو ان کے پاس بیٹھا وہ ایسی ہی ہے جیسے میرے پاس بیٹھا، اور جو میرے پاس بیٹھا ومن جلسنی فکأنما جلس ربی، اور جو میرے پاس بیٹھا ایسی ہی ہے جیسے وہ اپنے رب کے پاس بیٹھا۔ ان کی مجلس اتنی عظیم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنا رسول اللہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ مقصد کیا ہے اس حدیث کا، وضاحت کیسی ہے؟ علامہ ابن حمام حنفی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو رسول اللہ کی باتیں سناتا ہے، اور رسول اللہ اپنی باتیں صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جو بیٹھا ہے نا یہ صحابہ کی سنت ادا کر رہا ہے، اور جو اس کو بیان کر رہا ہے یہ مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہے۔ خوبصورت بات ہے۔ علماء کی غیبت سے بچیں۔ اس معاشرے میں علماء کے بارے میں برے گمان، بری ذہنیتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے اس سے بچ کے رہیں۔ علماء یہ وہ لوگ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا العلماء من امتی کالانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔
इनकी बातों को गौर से सुना करें। जरूरी नहीं कि आपको सुर लगा के ये सुनाएं, ये भी जरूरी नहीं कि ये आपको आपकी लज्जत के मुताबिक सुनाएं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सुनाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जब वाज फरमाया करते थे, नसीहत फरमाया करते थे, तो हुजूर हमेशा धीमे अंदाज में फरमाया करते थे। अपनी औलादों की तरबियत ऐसे करें कि जिस उस्ताद से वो पढ़ के आए उसी उस्ताद के होकर रह जाए। इस आयत में कई मज़ामीन हैं। एक मजमून अपनी औलाद की तरबियत करना भी है, अपने अहलो अयाल की तरबियत करना भी है। आप किसकी तरबियत करेंगे? आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, आप अपने घर वालों की तरबियत करेंगे। एक माँ पहली दरसगाह होती है अपनी औलाद के लिए, एक बाप पहला मुदर्रिस होता है अपनी औलाद के लिए, और पहला मुदर्रिस जो सिखाता है वो नक्श हो जाता है। हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे लोहा गर्म हो जाए ना, भट्टी में एक लोहा डाले, वो लोहा जब पिघल जाता है तो उसको जिधर मोड़े वो हमेशा के लिए मुड़ जाता है, फिर उसको पिघाल कर दोबारा सीधा किया जाता है, वगरना वो सीधा नहीं होता। तो इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो उस पिघले हुए लोहे की तरह होता है, जो उस पे नक्श करोगे ना वो हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। तो जब तुम्हारे बच्चे छोटे हो ना, इनको ऐसी तरबियत दो कि ये बड़े होकर उस तरबियत को अपने ऊपर नाफिज कर लें।